نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے حنین کا رخ کیا۔ حنین ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ وہاں قبیلے حوازن رہا کرتے تھے، بڑے جنگجو قسم کے تھے۔ میں اختصاراً عرض کروں گا، وقت کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر رخ کیا، قبیلے حوازن والوں کے ساتھ بڑی جھڑپ ہو گئی، بڑی جھڑپ ہو گئی۔ غزوہ حنین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے فارغ ہو گئے، وہاں کافی قیدی اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ 6000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، چاندی، کافی ساری ہاتھ آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قبیل حوازن کا یہ مال غنیمت، ان کے قیدیوں کو لے لو اور مقام جعرانہ پہ جاؤ، وہاں انتظار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد طائف کا رخ کر گئے۔ طائف سے واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ پہ 10 یا 12 دن یا اس سے کم زیادہ انتظار کیا، شاید قبیلے حوازن کے لوگ آئیں گے، اپنے قیدیوں کو، اپنے خواتین کو، اپنے بچوں کو چھڑائیں گے۔ 10-12 دن گزر گئے، قبیلے حوازن کے لوگ نہیں آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو صحابہ کے درمیان جو اس غزوے میں شامل تھے تقسیم کر دیا۔ مال غنیمت بھی، قیدیوں کو بھی تقسیم کر دیا۔ جو ہی فارغ ہو گئے، قبیل حوازن کا ایک وفد آیا جو 9 افراد پہ مشتمل تھا۔ وہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں میں آپ کی پھوپھیاں ہیں، ان قیدیوں میں آپ کی خالائیں ہیں، ان قیدیوں میں وہ ہیں جنہوں نے آپ کو گود کھلایا۔ میں تفصیلاً عرض کرتا، وقت کم ہے، لیکن سمجھنے کے لیے مجھے ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سے ایسے رشتہ دار ہیں؟ کہا، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی قبیلے سے تھی۔ یہ تیسری ماں، ایک حقیقی ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد دوسری دودھ پلانے والی ماں وہ تھی حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد تیسری ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ کہا ان کے رشتہ دار ہیں اس میں۔ اور عرض کیا، اگر ہم کسی حاکم وقت کے پاس جاتے، ہم کسی بادشاہ کے پاس جاتے، وہ ہماری یہ التجا اور ہمارا ان کے ساتھ یہ رشتہ ہوتا، وہ ہمارے ساتھ بہت احسان کرتے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی شان تو تمام بادشاہوں سے بڑی ہے، آپ تو ارفع و اعلیٰ ہیں، ہمیں آپ سے حسن سلوک کی امید ہے، آپ ہم پر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیل حوازن کے لوگوں، آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی، میں 10 دن 12 دن آپ کا انتظار کرتا رہا، کوئی نہیں آیا۔ اب بتاؤ، تمہیں مال چاہے یا حسب چاہیے؟ یعنی یا تو مال غنیمت واپس لے لو، اونٹ لے لو، بکریاں لے لو، چاندی لے لو، یا تو اپنا حسب جو آپ کے رشتہ دار ہے وہ۔ انہوں نے کہا، ہم مال غنیمت پہ، مال پہ اپنے حسب اور نسب کو ترجیح دیں گے، ہمارے رشتہ دار واپس کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی آپ سے کہتا ہوں، میرے خاندان والوں کے پاس، میرے پاس جتنے آپ کے قیدی ہیں سب آزاد، لیکن جو میں نے صحابہ کے درمیان تقسیم کیے، ظہر کی نماز پہ آنا، آپ یہ عرض کر لینا، میں صحابہ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پہ ایک مختصر سا خطبہ فرمایا۔ خطبہ فرمانے کے بعد یہ فرمایا، دیکھو میرے خاندان والوں کے پاس جو ان کے قیدی تھے ہم نے تو آزاد کر دیے، آپ میں سے جو خوشی سے آزاد کرنا چاہیں ان کے قیدیوں کو تو کر دیں، اگر نہیں تو میرے حکم سے کر دیں، اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کا معاوضہ عطا کرے گا۔
دفعتاً ایک ہی حکم پہ 6000 قیدی آزاد ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان قبیلہ والوں کے ساتھ، اس خاندان والوں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا؟ ایک خاتون نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. ہماری ماں نے ہم کو کتنی بار دودھ پلایا، ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی. کیا کر رہے ہیں ہم اپنے والدین کے ساتھ؟ کیا ان کا صلہ دے رہے ہیں ہم؟ کون سی خدمت بجا لا رہے ہیں ہم؟ کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں؟ قبیلے حوازن والوں میں سے جب صحابہ نے قیدیوں کو پکڑا، اس وقت صحابہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے، ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں تو آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، میں ان کو لوریاں سناتی تھی، میں ان کو گود میں کھلایا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس خاتون کو میرے پاس لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. وہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی. کہا کوئی واقعہ بیان کرو. اس نے کہا ایک مرتبہ میں نے آپ کو اٹھایا تھا، اپنے دندان مبارک سے میرے کمر پہ کاٹا تھا، اس کے نشانات ابھی بھی میرے جسم پہ باقی ہے. کہا اچھا. دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہ تم میری بہن ہو، آؤ بیٹھو. اپنی چادر مبارک اتاری، بہن کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہا میرے پاس رہنا چاہو گی، میرے ساتھ رہنا چاہو گی یا اپنے خاندان والوں کے ساتھ جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ جاؤں گی. کہا اگر میرے ساتھ رہو گی تو عزت سے رکھوں گا، تمہارا بھائی تمہیں عزت سے رکھے گا. کہا مجھے اجازت دے میں اپنے خاندان والوں کے پاس جاؤں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا سکتے ہو. اونٹ دے دیے، غلام دے دیے، کنیزیں دے دی، کھانا دے دیا، لباس دے دیا، عزت سے رخصت کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کو الوداع کہنے سے کھڑ کھڑے ہو گئے. آج ہماری بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ آج ہم اپنی بہنوں کی شادی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آپ کو وراثت نہیں ملے گی. قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا. جب قرآن نے ان کو حصہ دے دیا، اللہ نے ان کو حصہ دے دیا، آپ اور ہم وراثت سے ان کو محروم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو وقت ہو گیا، کبھی موقع ملا پھر بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے 10 دعا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائیں. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.